السلام علیکم۔ سعودی عرب میں مردوں کے ختنے کیوں نہیں کیے جاتے؟ ایسا راز بتاؤں گی کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میرے شوہر نے مجھے عربی مردوں کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں چونک اٹھی کہ یہ کیسے ممکن تھا، اور پھر جب میرے شوہر نے مجھے پوری حقیقت بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام فرینہ ہے اور ماسٹرز مکمل ہونے کے بعد میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ میری شادی سرمد سے ہو رہی تھی۔ سرمد میری دوست کا بھائی تھا اور بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا، اور جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس کی نوکری تھی۔ سالوں سے سرمد سعودی عرب میں نوکری کر رہا تھا اور اس کی کمائی اتنی اچھی تھی کہ یہاں اس کے گھر والے خوب عیاشی کر رہے تھے۔ میری دوست جویریہ نے میری محبت میں اپنے بھائی کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا تھا، اور میرے گھر والوں نے بھی بنا پس و پیش کے اس رشتے کو قبول کر لیا، کیونکہ جویریہ میری دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اماں کے دور کے رشتہ داروں میں سے بھی تھی، اور اماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ سرمد پورے 2 مہینے کی چھٹیاں لے کر شادی کے لیے پاکستان آیا تھا، اور اس کے آنے کے ہفتے بعد ہی ہم دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی رات ہی سرمد کو اپنی محبت کی بوتل میں ایسے اتاروں گی کہ وہ میرے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا نہیں سوچ سکے، اور میں بھی اس کے ساتھ سعودی عرب کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ شادی کی رات جب سرمد کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر اپنی بہن کی پسند کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی لگاؤ کا اظہار کیا اور اپنی بے پناہ محبت اس پر نچھاور کی۔ میں بس کسی بھی طرح سعودی عرب جانا چاہتی تھی۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں شادی ہو کر پاکستان سے پردیس چلی جاؤں، اور سرمد کی وجہ سے میری یہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میں نے سرمد کے ساتھ شروع کے دن بہت ہی اچھے گزارے۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے لوگ تھے، لیکن جیسے جیسے سرمد کے جانے کا وقت قریب آنے لگا، میں نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی سعودی عرب جاؤں گی۔ میری بات سنتے ہی سرمد نے ایک گہری نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگے کہ فرینہ، یہ کسی صورت ممکن نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم ایسی کسی بات کو اپنے دماغ میں نہ لاؤ جس سے تمہیں بعد میں تکلیف ہو۔ سرمد کی بات سن کر میں ہتھے سے اکھڑ گئی، اور میں نے کہا کہ میں اب سے شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں تو آپ کے بغیر یہاں کیوں رہوں؟ مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی سعودی عرب جانا ہے۔ سرمد نے ایک ناراض نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ کہ فرینہ، اماں کسی صورت اس بات پر راضی نہیں ہوگی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ پردیس لے کر جاؤں، اور دوسری بات، سعودی عرب کے رسم و رواج اس قدر الگ ہیں کہ تم وہاں آسانی سے گزارا بھی نہیں کر سکو گی۔ اس سے پہلے کہ میں سرمد کے ساتھ مزید کوئی بحث کرتی، اس کی اماں کمرے میں چلی آئی تھی۔ شاید میری تیز آواز کمرے سے باہر گئی تھی، اور وہ یہی دیکھنے آ گئی تھی کہ کمرے میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں بتا دیا کہ میں سرمد کے ساتھ سعودی عرب جانا چاہتی ہوں۔ جب میرا شوہر یہاں نہیں ہوگا تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ میری بات سن کر میری ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور وہ کہنے لگی، فرینہ، یہ بات تمہیں شادی سے پہلے ہی معلوم تھی کہ سرمد تمہیں اپنے ساتھ سعودی عرب نہیں لے کر جائے گا۔ وہ سارا وقت وہاں کام کرتا ہے، تم اکیلی سارا دن کیا کرو گی؟ اور پھر ایک غیر ملک میں عورت کا اکیلے دن گزارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہاں کے مردوں کے بارے میں تو بہت کچھ عجیب باتیں میں نے سن رکھی ہیں۔ تم یہاں اکیلی نہیں ہو، بلکہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم بھی اپنے بیٹے کی جدائی سالوں سے برداشت کر رہے ہیں، تمہیں بھی اسی طرح کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارنا ہوگا۔ جب اس کے پاس جمع پوجی ہو جائے گی تو وہ خود ہی تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ میری ساس کی باتوں اور لہجے نے مجھے باور کروا دیا تھا کہ سرمد کی مجھے ساتھ نہ لے جانے کی وجہ وہاں کے لوگ یا ماحول سے زیادہ ان کی اماں تھیں، کیونکہ میرے جانے کی بات پر ان کے چہرے پر غصے سے لالی چھا گئی تھی۔ میں بھی فرینہ تھی، اپنی ضد کی پکی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں سرمد کو راضی کر کے ہی رہوں گی۔ میں ان کی نئی نویلی دلہن تھی، اور میری محبت ان کو راضی ہونا ہی تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی ساس سے بحث طلب کی، اور رات ہوتے ہی سرمد پر اپنی محبت کا جادو چلانے لگی۔ آخر کو یہ شادی میں نے سعودی عرب جانے کے لیے ہی تو کی تھی، ورنہ میرے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں خوبصورت تھی، جوان تھی،
اور مجھے بہت آسانی سے کوئی اچھا رشتہ مل سکتا تھا، لیکن پردیس کی کشش اور پیسے نے مجھے سرمد سے شادی پر راضی کیا۔ سرمد کے جانے میں صرف 15 دن باقی تھے اور ان 15 دنوں میں میں نے اس پر پوری طرح اپنا جادو چلایا تھا اور وہ خود مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے سارا انتظام کر رہا تھا۔ اپنی اماں کو بتائے بغیر اس نے میرے کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے۔ جس دن سرمد اور مجھے واپس سعودی عرب جانا تھا، اس دن صبح ہی اس نے اپنی اماں کو بتایا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ یہ خبر ان پر بجلی کی طرح گری تھی۔ وہ میری طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ بہت خوب، تم نے صحیح میرے بیٹے کو اپنے دام میں پھنسایا ہے۔ کہا تو انہوں نے اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن میں نے ان کی کسی بات کو سننا بھی گوارا نہ کیا اور اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ شروع کر دی۔ جب مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو پھر وہ کچھ بھی کہتی، کیا فرق پڑ رہا تھا؟ البتہ سرمد وہیں اپنی اماں کے پاس بیٹھا ان کی خوشامد کر رہا تھا۔ جب سے میرے جانے کا ذکر نکلا تھا اور میں نے ضد پکڑی تھی، جویریہ نے بھی مجھ سے بات کرنا بند کر دی تھی۔ اسے مجھ سے یہ امید ہرگز بھی نہیں تھی کہ میں شادی کے بعد اتنی بدل جاؤں گی۔ میں نے بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی۔ سامان پیک کر کے جب میں سرمد کو بتانے کے لیے ان کی اماں کے کمرے کے پاس گئی تو ان کی اماں کی آواز پر میں دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ ان کی اماں پتہ نہیں کس بارے میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو جانتا ہے کہ وہاں کا کیا مسئلہ ہے۔ تیری بیوی جوان ہے، کم عمر اور خوبصورت ہے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اسے سب کچھ بتا دے کہ وہاں کے رواج کیسے ہوتے ہیں، اور میں کیوں نہیں چاہتی کہ وہ تیرے ساتھ جائے، اور اگر وہاں تیرے بچے کی پیدائش ہوئی تو جانتا ہے کہ وہاں کے رسم و رواج کے مطابق ہی تجھے سب کچھ کرنا پڑے گا، اور اس طرح ہمارا بچہ ہمارے طریقوں پر نہیں چل سکے گا۔ سرمد اپنی ماں کو یقین دلا رہے تھے کہ جیسے ہی میں حاملہ ہوں گی وہ مجھے واپس بھیج دیں گے۔ ان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ان کی ماں نے اپنے بیٹے کو اپنی باتوں میں پھنسا ہی لیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی رسم و رواج کی بات کر رہی تھی جس سے میری اولاد کو پریشانی ہوتی۔ میں بنا سرمد کو بلائے واپس کمرے میں لوٹ آئی تھی اور منہ بنا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد سرمد کمرے میں آئے تو مجھے اس طرح بیٹھا دیکھ کر کہنے لگے کہ اب کیا ہوا ہے؟ اب تو تم میرے ساتھ ہی جا رہی ہو نا؟ میں اپنی اماں کو ناراض کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، پھر بھی تمہارا منہ پھولا ہوا ہے۔ سرمد کے لفظوں نے مجھے مزید غصہ دلا دیا اور میں نے کہا کہ آپ تو اس طرح جتا رہے ہیں جیسے مجھے ساتھ لے جا کر کوئی احسان کر رہے ہوں۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ آپ کا فرض ہے کہ جہاں آپ رہیں گے وہیں میں رہوں گی، لیکن آپ تو ابھی سے ہی سوچ کر بیٹھ گئے کہ جیسے ہی حمل ٹھہرے گا آپ مجھے واپس بھیج دیں گے، جبکہ اس وقت مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ سرمد نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں پردیس کی، جس کی وجہ سے انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں بہت فرق ہے اور وہاں بچے کی پیدائش پر ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا، اسی لیے تمہیں واپس بھیجنے کی بات کی۔ فلائٹ میں کچھ ہی گھنٹے باقی بچے تھے اور میں سرمد کو ناراض کر کے آخری وقت پر یہ بازی ہارنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ ایک دفعہ میں سعودی عرب پہنچ جاتی تو دوبارہ پلٹ کر واپس آنے کے بارے میں کبھی نہ سوچتی۔ ہماری شام کی فلائٹ تھی۔ میں سرمد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ چکی تھی اور ان کے بڑے سے اپارٹمنٹ میں قدم رکھ کر مجھے خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا وہ خواب جو بچپن سے میری آنکھوں میں سجا ہوا تھا آج پورا ہو گیا تھا۔ میں شادی ہو کر پردیس پہنچ گئی تھی۔ سرمد کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا کیونکہ جب ہم ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکل رہے تھے تو ان کی اماں سرمد سے بہت زیادہ ناراض تھیں، اور یہاں تک کہ گھر سے نکلتے وقت ان کی اماں نے مجھے اور سرمد کو اپنی دعاؤں کے احسار میں بھی رخصت نہ کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ 1-2 دن میں صرف خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اس لیے میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور خود اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر کے نظارے کرنے لگی۔ یہ سعودی عرب کا خوبصورت شہر دھاران تھا، جسے دیکھ کر میں پوری طرح اس کے سحر میں کھو گئی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا یہاں بہت ہی زیادہ خوبصورت ساحل ہیں اور میں سرمد کے ساتھ ان ساحلوں پر زندگی کے خوبصورت لمحات گزارنے کی خواہش مند تھی۔ 1-2 دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کی زندگی پاکستانی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ ہر چیز بالکل الگ تھی۔
شروع کے 1-2 دن ہم نے کھانا باہر سے آرڈر کیا تو وہ بھی میرے لیے اتنا مختلف تھا کہ مجھ سے ایک نوالا بھی نہ کھایا گیا، اور 2 دن بعد سرمد کے عربی باس نے ہمیں اپنے گھر کھانے پر دعوت دے کر بلایا تو میں خوش ہو گئی۔ یہ سعودی عرب کی میری پہلی دعوت تھی، اور وہ بھی کسی عربی کے گھر۔ میں یہاں کے طور طریقے دیکھنا چاہتی تھی۔ میری ساس بار بار کہتی کہ عرب کے رواج ہم سے الگ ہیں۔ میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ یہاں کون سے رواج ہیں۔ سرمد کے باس کوئی ادھیڑ عمر مرد نہیں، بلکہ ایک 26-27 سال کا جوان لڑکا تھا، جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، اسی لیے اسے عربی کے ساتھ انگلش بھی بہت اچھی آتی تھی، اور وہ ہم سے اسی زبان میں مخاطب تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی، اسی لیے مجھے بھی کافی اچھی انگلش آتی تھی۔ سرمد کے پاس راحیل کا گھر نہیں، بلکہ کوئی محل تھا، جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ کتنے ہی نوکر چاکر موجود تھے، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ راحیل کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ یہاں تنہا رہ رہا تھا۔ اس کی فیملی دوسرے گھر میں رہتی تھی۔ راحیل ایک بہت ہی خوش اخلاق عربی مرد تھا، جس سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ البتہ سرمد کا رویہ اس کے آگے بہت جھکا ہوا تھا، کیونکہ شاید سرمد اس کا ملازم تھا، لیکن مجھے ایسی کوئی فیلنگ نہیں آئی، اس لیے میں اس سے عام انداز میں بات کر رہی تھی۔ واپسی پر راحیل نے کہا کہ اگر مجھے کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ سرمد کا باس ہونے کے باوجود بھی اس قدر خوش اخلاق تھا۔ گھر واپس آ کر میں نے بھی سرمد کے ساتھ راحیل کی کافی تعریف کی، لیکن سرمد کہنے لگے کہ یہاں کے مردوں میں ایک خامی ہوتی ہے جس کے بارے میں تمہیں اندازہ نہیں۔ میں سمجھ نہیں سکی تھی کہ سرمد کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میرے دل و دماغ پر تو راحیل اور اس کا محل چھایا ہوا تھا، اور پھر 2 دن بعد ہی میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پاس حمل ٹھہر گیا ہے۔ ابھی تو مجھے سعودی عرب آ کر ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، اور اس خبر نے مجھ پر قیامت ڈھا دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جیسے ہی یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلے گی، وہ مجھے پہلی فرصت میں واپس بھیج دیں گے۔ میری بدلتی ہوئی طبیعت مجھے بتا رہی تھی کہ یہ خبر میں زیادہ دن تک چھپا نہ سکوں گی۔ اس سے پہلے ہی میں کچھ ایسا چاہتی تھی کہ اس بچے سے جان چھڑا لوں۔ اتنی جلدی تو میرا واپسی کا ہرگز بھی کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن نہ ہی مجھے یہاں کچھ معلوم تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی جان پہچان یا دوست جس سے میں اپنی پریشانی بیان کر سکتی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے خاموشی سے ایک دن اپنے ہی شوہر کے موبائل فون سے راحیل کا نمبر نکال لیا۔ وہ لڑکا مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس مشکل وقت میں وہ میرے کام ضرور آئے گا۔ ویسے بھی جب سے میں یہاں آئی تھی، میرے شوہر کو بالکل بھی فرصت نہ ملی تھی۔ سرمد صبح کا گیا رات کو گھر لوٹتا تو اتنا تھکا ہوا ہوتا کہ بستر پر گرتے ہی سو جاتا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ اس شہر کے خوبصورت ساحلوں کی سیر کروں گی، وہ سب ابھی تک صرف خواب ہی تھے۔ ہمارے یہاں آنے کے دوسرے دن ہی سرمد کو نوکری جوائن کرنی پڑی تھی، اور میں سارا وقت فلیٹ میں تنہا پڑی رہنے لگی۔ سرمد نے مجھے باہر نکلنے کے لیے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا، اور میں اب اس 4 دیواری میں بیزار ہو گئی تھی۔ اور پھر میری بدلتی ہوئی طبیعت اور حمل کے احساس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے نہ صرف راحیل کا نمبر نکالا تھا، بلکہ اسے فون بھی ملا دیا اور اسے تنہائی میں ملنے کی خواہش کی۔ راحیل نے صرف مجھ سے بہت اچھی سے بات کی تھی، بلکہ وہ کچھ ہی دیر بعد ہمارے اپارٹمنٹ میں چلا آیا۔ میرے لیے ایک غیر مرد کے سامنے اپنے حمل کی بات کرنا اور پھر اسے ضائع کروانے کے لیے کوئی طریقہ پوچھنا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن پاکستان جانے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اسی لیے کچھ جھجکتے ہوئے میں نے اسے انگریزی میں اپنا سارا مسئلہ بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا کہ اس کے یہاں بہت زیادہ تعلقات ہیں، اور وہ بہت خاموشی سے میرا کام کروا سکتا ہے، لیکن اسے ڈر تھا کہ اگر یہ بات سرمد کو پتہ چلی تو اس کی اور سرمد کی دوستی پر فرق پڑ سکتا ہے۔ میں نے راحیل کو یقین دلایا کہ سرمد کو کبھی یہ بات پتہ نہیں چلے گی کہ میں نے راحیل کو اپنے گھر بلایا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے۔ راحیل نے کچھ ہی گھنٹوں میں نہ صرف میرا مسئلہ حل کروا دیا، بلکہ میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھا، اور یوں ہم دونوں کے درمیان دوستی کی شروعات ہو گئی۔ سرمد تو سارا دن کام پر رہتا، میں اکیلی تنہا کیا کرتی، اسی لیے راحیل مجھے لینے کے لیے آ جاتا، اور میں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتی۔
راہیل نے مجھے یہاں کی خوبصورت جگہیں بھی دکھائی تھی اور شاپنگ بھی کروائی تھی۔ اکثر تو وہ مجھے اپنے گھر بھی لے کر چلا جاتا۔ سرمد کو ہماری دوستی کی بالکل بھی بھنک نہیں تھی۔ میرا راہیل کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرنے لگا۔ میں اس کی دولت اور عیاشیاں دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی محبت میں بدلنے لگی تھی۔ ایک دن راہیل مجھے اپنے فلیٹ لے گیا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے محبت کا اظہار کر بیٹھا۔ میں بھی سرمد کے ساتھ کوئی بہت خوشگوار ازواجی زندگی نہیں گزار رہی تھی۔ وہ تو اتنا تھکا ہوا آتا تھا کہ مجھے وقت بھی نہیں دے پاتا۔ ایسے میں راہیل میرے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوا، جو مجھ سے محبت بھی کرتا تھا اور میرے سارے نخرے بھی اٹھا سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے ساتھ ایک ناجائز رشتہ بنا لیا۔ میں نے گناہوں کے ایک ایسے دلدل میں قدم رکھ دیا تھا جس سے واپس نکلنا ناممکن تھا، اور میں راہیل کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن سرمد نے مجھے عربی مردوں کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تھی۔ سرمد بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے راہیل کا ذکر نکلا اور پھر سرمد عربی مردوں کے بارے میں بتانے لگے کہ عربی مرد تو ختنہ ہی نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے نہ صرف انہیں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں بلکہ ان کی بیویاں بھی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ وہ بتانے لگے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک مرد کو اس وجہ سے کینسر ہوا ہے، اور صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی کو بھی بہت سے انفیکشن ہو گئے ہیں، اور یہاں زیادہ تر عورتوں کو اسی وجہ سے خون کا کینسر ہو جاتا ہے۔ سرمد کی بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی تھی۔ یہ سرمد کیا کہہ رہے تھے؟ میں بھی ان کے سوچ راہیل کے ساتھ تعلق بنا چکی تھی، اور اب راہیل کی ان باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ پتہ نہیں سرمد کی بات میں کتنی سچائی تھی اور کتنا جھوٹ، لیکن ان کے جھوٹ بولنے کی ایسی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ یہی سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں بہت زیادہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ میں راہیل سے بھی اس بارے میں بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میری دوبارہ راہیل سے ملاقات ہوتی، سرمد نے بتایا کہ ان کی اماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ مجھے اپنی اماں کے پاس واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ مجھے سرمد کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ ان کی اماں تو پہلے ہی میرے یہاں آنے پر راضی نہیں تھی۔ اب 3 مہینے میں ہی ان کی اماں کو ایسا اچانک کیا ہو گیا تھا جو مجھے ان کے لیے واپس جانا پڑ رہا تھا۔ یہاں رہنے کے لیے تو میں نے اپنا حمل تک ضائع کر دیا تھا، پھر میں ان کی بلانے پر کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے سرمد کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر سرمد نے مجھ سے بات چیت بند کر دی، اور پھر جیسے ہی میری راہیل سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے بتایا کہ میرا شوہر مجھے واپس بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر راہیل کہنے لگا کہ اگر تم یہاں رہنے کے لیے راضی ہو تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ یہ سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ راہیل جیسے امیر عربی مرد کے ساتھ مجھے بھلا اپنی زندگی گزارنے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میری آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور میں ہر رشتے اور جائز اور ناجائز میں فرق بھول چکی تھی۔ سرمد نے جب مجھے واپس بھیجنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا تو میں نے اپنا سامان باندھا اور اس سے کہا کہ وہ مجھے فوراً طلاق دے دے۔ میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں، میں یہاں اب بھی اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ پہلے تو میری بات سن کر کچھ دیر خاموشی سے میری شکل دیکھتا رہا، اور پھر اچانک اس نے 3 لفظ کہہ کر مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا۔ عام حالات میں کوئی بھی عورت ان لفظوں کی جلن کو برداشت نہیں کر پاتی، لیکن مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ میں خوشی خوشی اپنے شوہر سے طلاق لے کر راہیل کے پاس چلی گئی، اور راہیل نے مجھے اپنے محل میں رانی بنا کر رکھ لیا۔ مجھے اور راہیل کو ایک ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں سرمد نے پلٹ کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ اکثر ہی میرے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف رہتی، اور مجھے بار بار سرمد کی بات یاد آتی کہ عربی مردوں کے ختنے نہیں ہوتے۔ 1 مہینے بعد راہیل نے یہ کہہ کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا کہ وہ مجھے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے ماں باپ کو میری خبر مل گئی ہے اور وہ اس سے ناراض ہیں۔ یہ بات سن کر میری روح تک کانپ اٹھی، اور میں نے راہیل سے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی؟ تم نے تو مجھ سے شادی تک نہیں کی، میں کس کے آسرے پر اپنی زندگی گزاروں گی؟ راہیل کہنے لگا، یہ سب وہ نہیں جانتا، لیکن اب اسے میری ضرورت نہیں،
میں جان گئی تھی کہ راحیل نے مجھے استعمال کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ میں واپس روتی پیٹتی سرمد کے پاس آئی تو سرمد میرا چہرہ دیکھا اور وہ جان گیا کہ مجھ پر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مجھے تمہاری عزت کے پردے کا بہت خیال تھا، اسی لیے میں نے صاف لفظوں میں تمہیں راحیل سے ملنے کے لیے منع نہیں کیا تاکہ ہمارے رشتے کا بھرم رہ سکے، لیکن ختنے کی بات کر کے تمہارے دل میں یہ بات ضرور ڈال دی تھی کہ عربی مردوں سے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا تمہارے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے، مگر تم عقل سے پیدل نکلی اور میری بات سمجھنے کی بجائے راحیل کے جال میں پھنس گئی۔ تم نے تو ایک دفعہ مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ میں نے یہ بات کیوں کہی یا اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ میں تمہیں ڈرانا چاہتا تھا تاکہ تم اپنا گھر نہ اجاڑو۔ میں جان گیا تھا کہ تم راحیل کے ساتھ چوری چپ کے ملاقات کرنے لگی ہو، جس طرح سعودی عرب آنے کی لالچ میں تم نے مجھ سے شادی کی، اسی طرح راحیل کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ سرمد کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ واقعی اس نے مجھے روکنے کے لیے یہ بات ضرور کی تھی کہ عربی مردوں کے ختنے نہیں ہوتے اور اس کے نقصانات عورت کو بھی ہوتے ہیں، لیکن دراصل یہ بات اس نے دبے لفظوں میں مجھے سمجھانے کے لیے کی تھی اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن نہ ہی میں اس کی بات کا مفہوم سمجھ پائی تھی اور نہ ہی صحیح غلط میں فرق کر سکی تھی، اسی لیے پوری طرح برباد ہو گئی تھی۔ سرمد نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، میں اکیلی سعودی عرب میں کیسے گزارا کرتی۔ میں واپس پاکستان چلی آئی تھی، لیکن بالکل خالی ہاتھ۔ یہاں آ کر میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی اور میرے پیٹ کی تکلیف بھی بہت بڑھ گئی تھی، اور جب میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ میرا حمل ایک اناڑی نرس نے اس طرح ضائع کیا کہ میں اب کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، اور مجھے اندرونی طور پر بہت زیادہ زخم بھی ہو گئے تھے۔ میں نے بہت زیادہ لالچ کی تھی، اپنے شوہر کو دھوکہ دیا تھا، اپنی جائز اولاد کو ضائع کروایا، تو پھر مجھے سزا کیوں نہ ملتی؟ قدرت نے مجھے ایسی سزا دی تھی کہ میں ساری زندگی سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہی ہونا چاہیے تھا، یا پھر مجھے معافی ملنی چاہیے تھی؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔